دیکھیے میرے بھائی، ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی نہیں آ رہی۔ تبدیلی انسان کی کب آتی ہے کہ ایک انسان کو بیماری لاحق ہو گئی ہے، بیمار ہو گیا ہے وہ، اب اس کی جو ہے وہ اس کو ویکسین کی ضرورت ہے، دوائی کی ضرورت ہے، تاکہ وہ بیماری اس کے جسم سے ختم ہو اور اسے پھر شفا یابی ملے، اس کا جسم تندرست ہو۔ جب انسان دوائی لیتا ہے اور دوائی پھر وہ انسان کے معدے کے اندر جاتی ہے، پھر وہ اپنا اثر ڈالتی ہے تو وہ بیماری ختم ہوتی ہے اور انسان تندرست اور اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان جو ہے گناہ بھی کر رہا ہے اور اچھائیاں بھی کر رہا ہے، لیکن ذہن میں یہ ہے کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں، لیکن میری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی۔ میرے بھائی، آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ جو ہے ویکسین بھی لیتے رہیں، شفا یابی کے لیے دوائی لیتے رہیں، لیکن جس وجہ سے وہ بیماری پیدا ہوئی ہے اس وجہ کو آپ نہ چھوڑیں اور وہ وجہ بھی آپ کرتے رہیں، وہ کام بھی آپ کرتے رہیں، تو کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یابی دے گا؟ کہ ادھر آپ ویکسین لے رہے ہیں شفا یابی کے لیے اور دوسری طرف جو ہے وہ زہر بھی آپ کھا رہے ہیں، وہ جس کی وجہ سے آپ کو بیماری لاحق ہوئی تھی، آپ اس کا پرہیز نہیں کر رہے، اس سے رک نہیں رہے۔ ایک طرف آپ زہر بھی لے رہے ہیں، زہر بھی کھا رہے ہیں جس سے بیماری پیدا ہو رہی ہے، اور دوسری طرف شفا یابی کے لیے ویکسین بھی لے رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں جی میں کئی مہینے ہو گئے لیکن مجھے شفا یابی نہیں مل رہی۔ یہ بے وقوفی نہیں تو کیا ہے بھائی؟ جب ڈاکٹر نے آپ سے کہا ہے کہ بیماری جس وجہ سے آئی ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، بالکل بند کر دیں، اور اس کے بعد اپنی شفا یابی کے لیے یہ دوائی کھائیں۔ اسی طرح میرے بھائی، آپ جو ہے نماز بھی پڑھتے ہیں اور سود بیاج کا کام بھی کرتے ہیں۔ کھلا اعلان ہے اللہ کا قرآن کریم میں کہ وہ مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ایک طرف آپ نمازی بھی ہیں اور دوسری طرف آپ جو ہے کم تولنا، ناپنا، جھوٹ بولنا، زناکاری کرنا، عیاشیاں کرنا، یہ بھی آپ ساتھ میں کر رہے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ 5 وقت کی میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ارے میرے بھائی، 5 وقت کی نماز جو آپ ویکسین لے رہے ہیں تاکہ آپ شفا یاب ہو جائیں، آپ روحانی بیمار پڑ رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جن کاموں کی وجہ سے آپ بیمار پڑے تھے، آپ کی روح بیمار ہو رہی تھی، آپ کا جسم بیمار ہو رہا تھا، وہ کام تو چھوڑ دیجئے۔ کہ ڈاکٹر صاحب جی مجھ سے شراب تو نہیں چھوٹے گی، لیکن آپ مجھے ایسی دوائی دے دیں مجھے سکون مل جائے، شفا یابی مل جائے، میرا دماغ خراب نہ ہو پورا دن، میں لڑتا ہوں، جھگڑتا ہوں، لوگوں کو گالیاں دیتا ہوں، برے کام کرتا ہوں۔ بتائیں تو ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ بھائی اس کی دوائی میرے پاس نہیں ہے۔ کہ جس وجہ سے آپ کے اندر بیماری آ رہی ہے وہ زہر، وہ برا کام نہیں چھوڑ رہے اور دوائی لینے آ گئے، کیسے کام کرے گی دوائی؟ وہ ویکسین کیسے کام کرے گی؟ تو میرے بھائی، آپ پہلے برے کام سے بچ جائیے۔ دیکھیے، زنا کے قریب مت جائیے، شراب کے قریب مت جائیے، جھوٹ مت بولیے، ہیرا پھیری مت کیجیے، وعدے کے مطابق آپ اپنے انجام کو پورا کیجیے۔ کسی سے وعدہ آپ نے کر لیا ہے، مال کا، پیسے کا یا ملاقات کا، آپ وعدے پہ اپنا وعدہ نبھائیے، پورا کیجیے، سمجھ رہے؟ امانت میں خیانت مت کیجیے، جی شراب مت پیجیے، چوری مت کیجیے، ڈگا ماری مت کیجیے، رشوت مت لیجیے۔ یہ اتنے برے کام ہیں، لوگوں نے ان کو فیشن بنا لیا، پھر کہتے ہیں کہ آپ شاید ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے۔ بتائیے، جس قوم کے اندر سے گناہ کی حرمت نکل جائے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے،
تو بتائیں کیسے اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قد افلح من زکا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ آپ کا اندر سے آپ کا میرا دل ناپاک ہے، ہم ہر برا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک سیاہ نقطہ انسان کے دل میں قلب میں لگ جاتا ہے، وہ دھیرے دھیرے ایسے گناہ کرتا رہتا ہے اور دل دھیرے دھیرے کالا پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنا کالا پڑ جاتا ہے کہ پھر نیکی کا اثر بھی اس کے قلب پہ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی، آپ چھوٹا ہو یا بڑا گناہ ہو، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، لہذا آپ گناہ سے بالکل رک جائیے، گناہ کے قریب مت جائیے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے جھک جائیے، نمازیں پڑھیے، روزہ رکھیے، اللہ حلال مال کا صدقہ کریے، غریبوں کا خرچ کیجیے، پھر دیکھیے کیسے سکون ملتا ہے، کیسے آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے، آپ کی جان میں، مال میں، اولاد میں کیسے تبدیلی آتی ہے، اللہ آپ کو کیسے عزت دیتا ہے، پھر اس کا اثر آپ کو معلوم ہوگا۔ اور آپ جو ہے یہ نیکی کا کام بھی کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نشہ بھی کرتے ہیں، شرابیں بھی پیتے ہیں، جھوٹ بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، ڈکیتی بھی کرتے ہیں، عیاشی بھی کرتے ہیں، اور سود بیاج بھی کھاتے ہیں، ہر برا کام کرتے ہیں، پھر آپ میرے بھائی کتنی نمازیں پڑھیں کچھ نہیں ہوتا، کتنے دکھاوے کے حج کرے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بھائی برا کام چھوڑیں، آپ نیگیٹو انرجی جس برے کاموں کی وجہ سے آپ کے اندر آ رہی ہے، آپ کو بے چینی پیدا کر رہی ہے، دل دماغ خراب کر رہی ہے، آپ کو سکون نہیں ہے، اس نیگیٹو انرجی کو پہلے بند کیجیے، آپ برے کام بالکل بند کر دیجیے، پھر اچھے آپ عمل کیجیے جن سے پوزیٹو انرجی ملے گی، آپ کا دل دماغ ٹھیک رہے گا، آپ کو عزتیں ملیں گی، اللہ کے آپ کے قریب ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں، راحت و سکون میسر ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے، اسلام یہی سکھاتا ہے، دو طرف کی نہیں، آپ دونوں طرف کی مت کیجیے، ایک عمل کیجیے، آپ گناہ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں، بدفعلیاں بھی کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ بھی کر رہے ہیں آپ، اور ساتھ میں آپ نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں، تو میرے بھائی کیسے ایسا چلے گا؟ ایک طرف جس وجہ سے بیماری پیدا ہوئی ہے اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے، اور ایک طرف اس کی دوائی کھا رہے ہیں، تو کیسے تندرست ہو جائیں گے؟ یہ ایک عقل مند انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ انسان جیسے کرتا ہے ویسے ہی تو اس کو پھل ملتا ہے۔ آپ برا کام بھی کر رہے ہیں اور سوچ رہے کہ اچھا اس کا ریزلٹ آ جائے، کیسا آ جائے گا میرے بھائی؟ دیکھیے 100 لیٹر پانی کے اندر آپ ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیجئے، ناپاکی کا ڈال دیجئے، تو سارا کا سارا پانی گندا ہو جاتا ہے، آپ کی طبیعت نہیں جاتی۔ اسی طرح دیکھیے آپ نیکی کے کام کر رہے ہیں اتنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حرام کام بھی کر رہے ہیں، تو بتائیں وہ نیکی کے کام کیا آپ کو فائدہ دیں گے؟ سارے ختم ہو جاتے ہیں ان برائیوں کی وجہ سے جو کبیرہ گناہ آپ کر رہے ہیں، اور آپ ان کو گناہ نہیں سمجھ رہے، فیشن سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔